میرے دوست ہیں امجد ڈاکو، خود کو میں خوش نصیب لکھوں گا. آرام کر لیں، ذرا سا آرام کر لیں. میں چاہتا ہوں جی میں نہیں چاہتا آپ نے اتنی محبتیں دی ہیں کہ جب بھی نعت حبیب لکھوں گا خود کو میں خوش نصیب لکھوں گا. آنسوؤں سے مدینہ لکھنے پر چشم تر کو ادیب لکھوں گا. آنسوؤں سے مدینہ لکھنے پر، آنسوؤں سے مدینہ لکھنے پر، آنسوؤں سے مدینہ. بہت چھوٹی بحر ہے، چھوٹی بحر میں بڑے بڑے شعر کم ہوتے ہیں، لیکن کبھی اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ بڑے والے پریشان ہو جاتے ہیں. کہ جب بھی نعت حبیب لکھوں گا، جب بھی نعت حبیب لکھوں گا خود کو میں خوش نصیب لکھوں گا. آنسوؤں سے مدینہ لکھنے پر چشم تر کو ادیب لکھوں گا. بات سن لی گئی جو طیبہ میں دھڑکنوں کو خطیب لکھوں گا. بات سن لی گئی جو طیبہ میں، بات سن لی گئی جو طیبہ میں، بات سن لی گئی جو طیبہ میں دھڑکنوں کو خطیب لکھوں گا. اور جان عیسیٰ تیرے پسینے کو میں گلوں کا طبیب لکھوں گا. جان عیسیٰ تیرے پسینے کو میں گلوں کا طبیب لکھوں گا. کبھی کبھی ایک لفظ سے شعر ہوتے ہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں میرے بھائی نے جو پہلا کلام پڑھا، اس کی ردیف اور قافیے کا جو نباہ تھا کس قدر مشکل تھا، اسے آسان کیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور نئی نئی زمینوں پر نئے نئے شعراء شعر کہہ بھی رہے ہیں. میرے ایک دوست نے کہا تھا کہ باتیں کوثر کی کیا کرتے ہیں، لو اور سنو. آپ زور سے مت بولیں کہ میں آج پڑھ رہا ہوں، پہلی مرتبہ بھول بھی سکتا ہوں. بات جام کوثر کے لیے مرتے ہیں، لو اور سنو. نارے دوزخ سے بہت ڈرتے ہیں، لو اور سنو. جن کو آقا سے عداوت ہے سنا ہے وہ بھی باتیں جنت کی کیا کرتے ہیں، لو اور سنو. جن کو آقا سے عداوت ہے سنا ہے وہ بھی، جن کو آقا سے عداوت ہے سنا ہے وہ بھی باتیں جنت کی کیا کرتے ہیں، لو اور سنو. باتیں جنت کی کیا کرتے ہیں. میرے بھائی نے دنیا کے سب سے کم عمر کے سب سے بڑے بادشاہ کا نام لیا، سرکار مولا علی اصغر کا. ایک شعر پڑھ دوں، بس رس آرام کر لیں. اس کے بعد ایک بہت محترم شخصیت آ رہی ہے. آہستہ آہستہ آپ وہاں پر پہنچ گئے جہاں آپ خود موجود ہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جی مولا علی اصغر کی بات کی انہوں نے. لوگ کہتے ہیں کہ اپوزیشن جماعت میں یزیدیوں کے پاس 20,000 22,000 50,000 کا لشکر تھا، فوج تھی. پریشان نہ ہوا کریں، وہ چاہے 1 لاکھ ہو. سوچیں کہ سامنے کون ہے؟ نبی کے نواسے. کربلا شریف میں حقیقت میں جنگ نہیں ہوئی، یہ ظلم ہوا ہے. اگر جنگ ہوتی تو کوئی بچ نہ پاتا. یہ ایک واقعہ بھی ہے، ایک معجزہ بھی ہے. ذکر حسین غم بھی ہے، غم کی دوا بھی ہے. ذکر حسین غم بھی ہے، غم کی دوا بھی ہے. ہو کر رہے گا جنت و دوزخ کا فیصلہ، کرب و بلا میں حر بھی ہے اور حر بلا بھی ہے. ہو کر رہے گا جنت و دوزخ کا فیصلہ، ہو کر رہے گا جنت و دوزخ کا فیصلہ، کرب و بلا میں حر بھی ہے اور حر بلا بھی ہے. یہ کارنامہ صرف ہے آل رسول کا، ورنہ کسے خبر تھی کہ سر بولتا بھی ہے. یہ کارنامہ صرف ہے آل رسول کا. بات ٹھہری ہوئی ہے. ابھی تو مجھے مولا علی اصغر کی بات کرنا ہے. سنیں آپ دیکھیں، آپ ان کے جذبے کو دیکھیں، اس خاندان کی روایت کو دیکھیں. شاعر کہتا ہے میرے دشمن کو اسی بات کی دشواری ہے. میرے دشمن کو اسی بات کی دشواری ہے، ہاتھ کٹ کر بھی میرے پاس علمداری ہے. جہاں جہاں تک حسینی بیٹھے وہاں تک یہ آواز پہنچے گی انشاءاللہ. یہ علماء، یہ مشائخ، یہ شعراء دیکھیں آپ. میرا دل کہہ رہا ہے میں پڑھ دوں اور آپ کا دل ضرور کہتا ہوگا اسے پڑھ دیا جائے. میرے دشمن کو اسی بات کی دشواری ہے، ہاتھ کٹ کر بھی میرے پاس علمداری ہے. ہاتھ کٹ کر بھی میرے پاس علمداری ہے، ہاتھ کٹ کر بھی میرے پاس علمداری ہے. اور بس انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے، اتنے لشکر پہ تو اصغر کی ہنسی بھاری ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید اکرام بیناسا، حضرت محبوب بیناسا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بس انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے، اتنے لشکر پہ تو اصغر کی ہنسی بھاری. بھائی یہ تو بولنے والے لوگ ہیں. شان عالم میں ایک شعر پڑھ دوں اگر کہیں تو آپ بس آپ اٹھ کر کے 10 روپے دے دیں گے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو میں اپنا کاروبار بدل.
ایک دیوار آپ کو مل گئی ہے، وہ دیواریں کہاں سے کم نہیں ہے، سمجھے، جس کے بارے میں تحقیق چل رہی ہے، کہیں عنقا پرندے جیسے تو نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہیں، مجھے احساس ہونا چاہیے۔ ایک شعر پڑھتا ہوں آپ کے حوالے سے، ایک شعر سنیں بھائی، سنیں۔ میرے دشمن کو اسی، آپ بس سن لیں غور سے، میرے دشمن کو اسی بات کی دشواری ہے، ہاتھ کٹ کر بھی میرے پاس علمداری ہے، بس انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے، اتنے لشکر پہ تو اصغر کی ہنسی بھاری ہے، اپنے خطبوں کی رسن لے کے چلی ہے زینب۔ خطبوں کی رسن، دیکھیں آپ اضافتی مصرے ہیں، دیکھیں آپ، یہ تقریر میں رسی کی ضرورت کیا پڑتی ہے۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ مخدومہ زینب کی۔ شاعر نے کہا کہ کہا حسین نے جاؤ کوئی گیا بھی نہیں، غلط نہیں ہے جو کہہ دوں کوئی ہلا بھی نہیں، علی کی بیٹی نے خطبوں سے وہ جہاد کیا، کوئی بچا بھی نہیں اور کوئی مرا بھی نہیں۔ علی کی بیٹی نے خطبوں سے وہ جہاد کیا، کوئی بچا بھی نہیں اور کوئی مرا بھی نہیں، اور اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر، عجب خطیب ہے اصغر جو بولتا بھی نہیں۔ اب ایک سے پڑھتا ہوں علماء کرام کے حوالے سے، اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر، عجب خطیب ہے اصغر جو بولتا بھی نہیں، میں شرح خطبہ اصغر لکھوں تو کیسے لکھوں، لغت میں اس کے تبسم کا ترجمہ بھی نہیں، میں شرح خطبہ اصغر لکھوں تو کیسے لکھوں، لغت میں اس کے تبسم کا ترجمہ بھی نہیں، لغت میں اس کے تبسم کا ترجمہ بھی نہیں۔ شان عالم بھائی کہو تو یہ پیسے الگ رکھ لیں۔ جی بہت بہت شکریہ آفاق بھائی، بہت بہت شکریہ۔ وہ درمیان میں ایک مفہوم باقی تھا، لغت میں اس کے تبسم کا ترجمہ بھی نہیں۔ سن لیں، بس آخری مصرع آپ تک پہنچ رہا ہے، بہت اچھی سماعتیں آپ کی ہیں، تو سوچ رہا ہوں کچھ اشعار جو ذہن پہ ہیں اسے ریورس کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو جمہوری کسی وقت بھی جواب دے سکتی ہے۔ میرے دشمن کو اسی بات کی، اب وہ خطبوں کی رسم کی بات چلی، میرے دشمن کو اسی بات کی دشواری ہے، ہاتھ کٹ کر بھی میرے پاس علمداری ہے، بس انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے، اتنے لشکر پہ تو اصغر کی ہنسی بھاری ہے، اپنے خطبوں کی رسن لے کے چلی ہے زینب۔ یہ رسن چوتھے مصرے میں کام آئی، یہ رسی، اپنے خطبوں کی رسن لے کے چلی ہے زینب، یہ گھڑی طالب بیعت پہ بہت بھاری ہے، یہ خبر خاص ہے سب شام کے اخباروں میں، آج شبیر کے قاتل کی گرفتاری ہے۔ یہ خبر خاص ہے سب شام کے اخباروں میں، ذرا یہاں سے وہاں تک سب لوگ اپنے ہاتھوں اٹھا کے بول دے یا حسین، ذرا اور بولے محبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دل سے بولے، دل سے بولے، دل سے بولے۔ دیکھیں آپ کی قسم خدا کی، یہ تو امام حسین ہے، یہ تو امام حسین ہے، سبحان اللہ۔ میں بتا دوں شاعر نے کہا تھا مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، بابا مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، بات ان کی خود خدا سے بھی ٹالی نہ جائے گی، اور تو بھی غم حسین میں آنسو بہا کے دیکھ، اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی، تو بھی غم حسین میں آنسو بہا کے دیکھ، اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی۔ بس آخری مصرع پڑھتا ہوں، ذرا پھر سے کہہ دیں یا حسین، اور ذرا محبت کے ساتھ میں، بس ذرا دل سے بولے، دل سے بولے آپ، سنیں آپ، جب علی کے نام کے صدقے میسر ہو گئے، میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، سن لیں آپ، جو لوگ نظامت کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اب اسے لانچ کر دیں، مجھے بہت عزیز ہے یہ شعر، میں راتوں کو تنہائی میں پڑھتا ہوں، جب اکیلا ہوتا ہوں اس وقت اس سے بڑی محفل ہوتی ہے، عشق رسول قلب کی گہرائیوں میں ہے، محفل سجی ہوئی میری تنہائیوں میں ہے۔ میں اپنے مزاج کے ایک شعر پڑھتا ہوں کہ جب علی کے نام کے صدقے میسر ہو گئے، غم ہمارے سامنے کونین کے سر ہو گئے۔ ٹھیک، اب ایک تعریف پڑھتا ہوں، جب علی کے نام کے صدقے میسر ہو گئے، غم ہمارے سامنے کونین کے سر ہو گئے، اور کاٹ کر مرحب قبولی ذوالفقار حیدری، وزن کر کے دیکھ لو ٹکڑے برابر ہو گئے۔ کاٹ کر مرحب قبولی ذوالفقار حیدری، وزن کر کے دیکھ لو وزن کر کے دیکھ لو ٹکڑے برابر ہو گئے، وزن کر کے دیکھ لو ٹکڑے برابر ہو گئے۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ حضرات میں کہا آپ نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا، اور آل رسول کے حوالے سے میں آپ کے قدموں کے نیچے تھوڑا سا وقت اور میں نے آرام کرنے کا گزار دیا، اور بھائی شکیل صاحب ہیں، محترم شان عالم صاحب ہیں، محترم مناظر بدایونی، پوری دنیا کو گھومنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، اور ان کے قدموں کے نیچے کچھ اور مخصوص آوازیں میری پشت پناہی کر رہی ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بھائی جاوید صدیقی کو اور اس ادارے کے محترم اور مستند اور دورندیش اساتذہ کرام کو، کہ جن کی قد و کاوش کی بنیاد پر ایک
خوبصورت محفل جو آخرت کا سامان بن گئی ہے۔ میں اسی پاکیزہ محفل میں ایک ایسا لہجہ بھی ہے جو لکھنؤ کی تہذیب، وہاں کی ثقافت اور وہاں کی معاشی، وہاں کی سماجی کیفیتوں سے اس قدر وہ رنگ و آہنگ کے ماحول میں ڈوبا ہوا ہے کہ آج وہ ہمارے گھر آنگن کے درد کو کی آواز کو جب سنتا ہے تو لبیک کہتے ہوئے ہر اس آواز کو، ہر اس کرب کو، ہر اس درد کو اپناتا ہے جو درد کبھی کبھی کسی کے گھر سے سنائی دیتا ہے۔ وہ لہجہ ہے محترم ساحل لکھنوی کا، جو لکھنؤ کی ہر گلی میں، ہر قریے میں، ہر علاقے میں سفر کرتے کرتے اللہ کے نبی کے شہزادیوں کے قدم کی برکتیں پا چکا ہے۔ میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ میں ایسی محترم شخصیت کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں جن کے آنے سے مشاعرے کا گراف بلند ہوتا ہے، مشاعرے کی زمین آسمان کے تاروں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنے کا ہنر سیکھ جاتی ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں محترم ساحل لکھنوی صاحب